यिर्मयाह 51वां बाब जो 64 आयात पर मुश्तमिल है। बाबल पर मज़ीद ग़ज़ब। खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं बाबल पर और उस मुखालिफ दारुल सल्तनत के रहने वालों पर एक मोहलिक हवा चलाऊँगा, और मैं उसाने वालों को बाबल में भेजूँगा कि उसे उसाएं और उसकी सरजमीन को खाली करें। यकीनन उसकी मुसीबत के दिन वो उसके दुश्मन बनकर उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। उसके कमानदारों और ज़र्रा पोशों पर तीर अंदाजी करो, तुम उसके जवानों पर रहम ना करो। उसके तमाम लश्कर को बिल्कुल हलाक करो। मकतूल कश्तियों की सरजमीन में गिरेंगे और छेदे हुए उसके बाजारों में पड़े रहेंगे, क्योंकि इसराइल और यहूदा को उनके खुदा रब्बुल अफ़वाज ने तर्क नहीं किया, अगरचे इनका मुल्क इसराइल के कदूस की नाफरमान बरदारी से पुर है। बाबल से निकल भागो और हर एक अपनी जान बचाए, उसकी बदकिरदारी की सज़ा में शरीक होकर हलाक ना हो, क्योंकि ये खुदावंद के इंतकाम का वक्त है, वो उसे बदला देता है। बाबल खुदावंद के हाथ में सोने का प्याला था, जिसने सारी दुनिया को मतवाला किया। कौमों ने उसकी मैं पी, इसलिए वो दीवाना हैं। बाबल यकायक गिर गया और गारत हुआ। उस पर वावेला करो, उसके जख्म के लिए बिलसान लो, शायद वो शिफा पाए। हम तो बाबल की शिफा याबी चाहते थे, पर वो शिफा याब ना हुआ। तुम उसको छोड़ो, आओ हम सब अपने अपने वतन को चले जाएं, क्योंकि उसकी सज़ा आसमान तक पहुंची और इफलाक तक बुलंद हुई। खुदावंद ने हमारी रास्तबाजी को आश्कारा किया। आओ हम सयून में खुदावंद अपने खुदा के काम का बयान करें। तीरों को सैकल करो, सिपरों को तैयार रखो। खुदावंद ने मादियों के बादशाहों की रूह को उभारा है, क्योंकि उसका इरादा बाबल को नेस्त करने का है, क्योंकि ये खुदावंद का यानी उसकी हैकल का इंतकाम है। बाबल की दीवारों के मुकाबिल झंडा खड़ा करो, पहरे की चौकियां मजबूत करो, पहरेदारों को बिठाओ, कमीन गाहें तैयार करो, क्योंकि खुदावंद ने अहले बाबल के हक में जो कुछ ठहराया और फरमाया था सो पूरा किया। ऐ नहरों पर सकूनत करने वाली, जिसके खजाने फरावान हैं, तेरी तमामी का वक्त आ पहुंचा और तेरी गारत करी का पैमाना पुर हो गया। रब्बुल अफ़वाज ने अपनी ज़ात की कसम खाई है कि यकीनन मैं तुझ में लोगों को टिड्डियों की तरह भर दूंगा और वो तुझ पर जंग का नारा मारेंगे। खुदावंद की सिताइश का गीत। उसी ने अपनी कुदरत से ज़मीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अक्ल से आसमान को तान दिया है। उसकी आवाज़ से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने ख़जानों से हवा चलाता है। हर आदमी हैवान खसलत और बेइल्म हो गया है। सुनार अपनी खोदी हुई मूरत से रुसवा है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत बातिल है, उनमें दम नहीं। वो बातिल फेले फरेब हैं, सज़ा के वक्त बर्बाद हो जाएंगे। याकूब का बकरा उनकी मानिंद नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ों का खालिक है और इसराइल उसकी मिरास का असा है। रब्बुल अफ़वाज उसका नाम है। खुदावंद का गुर्ज। तू मेरा गुर्ज और जंगी हथियार है, और तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूँ। तुझी से मैं घोड़े और सवार को कुचलता और तुझी से रथ और उसके सवार को चूर करता हूँ। तुझी से मर्दोजन और पीरो जवान को कुचलता और तुझी से नौखेज लड़कों और लड़कियों को पीस डालता हूँ। और तुझी से चरवाहे और उसके गले को कुचलता और तुझी से कैसान और उसके जोड़ी बैल को और तुझी से सरदारों और हाकिमों को चूर चूर कर देता हूँ। बाबल की सज़ा। और मैं बाबल को और कस्तिस्तान के सब बाशिंदों को उस तमाम नुकसान का जो उन्होंने सयून को तुम्हारी आंखों के सामने पहुंचाया है, इफ्स देता हूँ
خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ، خداوند فرماتا ہے، اے ہلاک کرنے والے پہاڑ جو تمام روئے زمین کو ہلاک کرتا ہے، میں تیرا مخالف ہوں اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور چٹانوں پر سے تجھے لڑکاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا۔ نہ تجھ سے کونے کا پتھر اور نہ بنیاد کے لیے پتھر لیں گے، بلکہ تو ہمیشہ تک ویران رہے گا، خداوند فرماتا ہے۔ ملک میں جھنڈا کھڑا کرو، قوموں میں نرسنگا پھونکو، ان کو اس کے خلاف مخصوص کرو، ارارات اور منی اور اشکناس کی مملکتوں کو اس پر چڑھا لاؤ، اس کے خلاف سپہ سالار مقرر کرو اور سواروں کو مہلک ٹڈیوں کی طرح چڑھا لاؤ۔ قوموں کو، مادیوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں اور حاکموں اور ان کی سلطنت کے تمام ممالک کو مخصوص کرو کہ اس پر چڑھائی کریں، اور زمین کانپتی اور درد میں مبتلا ہے، کیونکہ خداوند کے ارادے بابل کی مخالفت میں قائم رہیں گے۔ بابل کی سرزمین کو ویران اور غیر آباد کر دے۔ بابل کے بہادر لڑائی سے دستبردار اور قلعوں میں بیٹھے ہیں، ان کا زور گھٹ گیا، وہ عورتوں کی مانند ہو گئے، اس کے مسکن جلائے گئے، اس کے اڑمنگے توڑے گئے۔ ہر کارہ ہر کارے سے ملنے کو اور قاصد قاصد سے ملنے کو دوڑے گا، کہ بابل کے بادشاہ کو اطلاع دے کہ اس کا شہر ہر طرف سے لے لیا گیا اور گزرگاہیں لے لی گئیں، اور نیسستان آگ سے جلائے گئے اور فوج ہڑبڑا گئی۔ کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دختر بابل کھلیان کی مانند ہے جب اسے روندنے کا وقت آئے۔ تھوڑی دیر ہے کہ اس کی کٹائی کا وقت آ پہنچے گا۔ شاہ بابل نبوکت رزر نے مجھے کھا لیا، اس نے مجھے شکست دی ہے، اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا، اژدہا کی مانند وہ مجھے نگل گیا۔ اس نے اپنے پیٹ کو میری نعمتوں سے بھر لیا، اس نے مجھے نکال دیا۔ صیون کے رہنے والے کہیں گے، جو ستم ہم پر اور ہمارے لوگوں پر ہوا بابل پر ہو، اور یروشلم کہے گا، میرا خون اہل کسدستان پر ہو۔ خداوند اسرائیل کی حمایت اور مدد کرے۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تیری حمایت کروں گا اور تیرا انتقام لوں گا، اور اس کے بحر کو سکھاؤں گا اور اس کے سوتے کو خشک کر دوں گا، اور بابل کھنڈر ہو جائے گا اور گیدڑوں کا مقام اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوگا، اور اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہ جوان ببروں کی طرح اکٹھے گرجیں گے، وہ شیر بچوں کی طرح غرائیں گے۔ ان کی حالت طیش میں ان کی ضیافت کر کے ان کو مست کروں گا، کہ وہ وجد میں آئیں اور دائمی خواب میں پڑے رہیں اور بیدار نہ ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ میں ان کو بروں اور مینڈوں کی طرح بکروں سمیت مسلخ پر اتار لاؤں گا۔ بابل کا حشر۔ شیشک کیوں کر لے لیا گیا، ہاں تمام روئے زمین کا استودہ یک بارگی لے لیا گیا۔ بابل قوموں کے درمیان کیسا ویران ہوا، سمندر بابل پر چڑھ گیا ہے، وہ اس کی لہروں کی کثرت سے چھپ گیا، اس کی بستیاں اجڑ گئیں، وہ خشک زمین اور صحرا ہو گیا، ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستہ ہو اور نہ وہاں آدم ذات کا گزر ہو۔ کیونکہ میں بابل میں بیل کو سزا دوں گا، اور جو کچھ وہ نگل گیا ہے اس کے منہ سے نکالوں گا، اور پھر قومیں اس کی طرف رواں نہ ہوں گی۔ ہاں، بابل کی فصیل گر جائے گی، اے میرے لوگو، اس میں سے نکل آؤ، اور تم میں سے ہر ایک خداوند کے قہر شدید سے اپنی جان بچائے۔ نہ ہو کہ تمہارا دل سست ہو اور تم اس افواہ سے ڈرو جو زمین میں سنی جائے گی۔ ایک افواہ 1 سال آئے گی، اور پھر دوسری افواہ دوسرے سال میں، اور ملک میں ظلم ہوگا اور حاکم سے حاکم لڑے گا۔ اس لیے دیکھ، وہ دن آتے ہیں کہ میں بابل کی تراشی ہوئی مورتوں سے انتقام لوں گا، اور اس کی تمام سرزمین رسوا ہوگی،
اور اس کے سب مقتول اسی میں پڑے رہیں گے، تب آسمان اور زمین اور سب کچھ جو ان میں ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ غارت گر شمال سے اس پر چڑھ آئیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے، اسی طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے۔ خداوند کا پیغام بابل میں اسرائیلیوں کے نام۔ تم جو تلوار سے بچ گئے ہو، کھڑے نہ ہو، چلے جاؤ، دور ہی سے خداوند کو یاد کرو اور یروشلم کا خیال تمہارے دل میں آئے۔ ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ملامت سنی، ہم شرم آلودہ ہوئے کیونکہ خداوند کے گھر کے مقدسوں میں اجنبی گھس آئے۔ اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں اس کی تراشی ہوئی مورتوں کو سزا دوں گا اور اس کی تمام سلطنت میں گھائل کرائیں گے۔ ہر چند بابل آسمان پر چڑھ جائے اور اپنے زور کی انتہا تک مستحکم ہو بیٹھے، تو بھی غارت گر میری طرف سے اس پر چڑھ آئیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ بابل کی مزید بربادی۔ بابل سے رونے کی اور کسدیوں کی سرزمین سے بڑی ہلاکت کی آواز آتی ہے، کیونکہ خداوند بابل کو غارت کرتا ہے اور اس کے بڑے شور و غل کو نیست کرے گا۔ ان کی لہریں سمندر کی طرح شور مچاتی ہیں، ان کے شور کی آواز بلند ہے، اس لیے کہ غارت گر اس پر، ہاں بابل پر چڑھ آیا ہے، اور اس کے زوراور لوگ پکڑے جائیں گے، ان کی کمانیں توڑی جائیں گی، کیونکہ خداوند انتقام لینے والا خدا ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا۔ اور میں عمرہ و حکمہ کو اور اس کے سرداروں اور حاکموں کو مست کروں گا، اور وہ دائمی خواب میں پڑے رہیں گے اور بیدار نہ ہوں گے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الافواج ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ بابل کی چوڑی فصیل بالکل گرا دی جائے گی اور اس کے بلند پھاٹک آگ سے جلا دیے جائیں گے۔ یوں لوگوں کی محنت بے فائدہ ٹھہرے گی اور قوموں کا کام آگ کے لیے ہوگا اور وہ ماندہ ہوں گے۔ یرمیہ کا پیغام بابل بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو یرمیہ نبی نے سرایا بن نیریا بن محاسیہ سے کہی، جب وہ شاہ یہودا صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا، اور یہ سرایا خواجہ سراہوں کا سردار تھا، اور یرمیہ نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھیں ایک کتاب میں قلم بند کیا، یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں۔ اور یرمیہ نے سرایا سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا، آئے خداوند، تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا ہے کہ میں اس کو نیست کروں گا، ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے، نہ انسان نہ حیوان، پر ہمیشہ ویران رہے۔ اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا، اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا، اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈال دوں گا پھر نہ اٹھے گا، اور وہ ماندہ ہوں گے۔ یرمیہ کی باتیں یہاں تک ہیں۔